MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ کچھ عرصے سے تبتل اللہ کے مضمون پر خطبات کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہر دوسرے سے کٹ کر خدا ہی کے ہو رہو، تو دوسروں سے کٹنے سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے کن کن شعبوں میں انسان کی راہ میں کون کون سے بت حائل ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ روک دیتے ہیں اور خدا کی طرف بندے کے انقطاع کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چونکہ پاکستان بھی اور ہندوستان بھی اور مشرق کے دور دراز کے ممالک تک بھی ممتد تھا، یعنی وہاں تک یہ آواز بھی پہنچ رہی تھی اور تصویریں بھی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس وقت تک اسے بند کر دیا جائے عارضی طور پر، جب تک کہ دوبارہ ان تمام ممالک سے رابطہ قائم نہ ہو جائے جن کو اس مضمون سے کچھ حد تک آشنائی ہو چکی ہے، اور جب دوبارہ خطبات کا عالمی ٹیلی وائز نظام شروع کیا جائے تو وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اس عرصے میں بہت سے سلسلے کے ایسے خطبات تھے جن سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ اس لیے سفر کے دوران جب تک یہ سلسلہ منقطع ہے، میرا خیال ہے کہ متفرق امور پر
حسب حالات مختلف ممالک کی جماعتوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو باتیں خصوصیت کے ساتھ ان کی توجہ کی مستحق ہوں۔ جرمنی کے نقطۂ نگاہ سے میں نے چند امور نوٹس کی صورت میں لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض ایسے دوستوں نے مجھے توجہ دلائی جو پاکستان سے جرمنی کے دورے پر تشریف لاتے رہے ہیں اور بلا کم و کاست بے لاگ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اس سلسلے میں مجھے بھی متوجہ کیا۔ سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ نمازوں میں سستی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نمازوں کی طرف کما حق توجہ نہیں شروع کی، حالانکہ عبادات سے متعلق میں نے مسلسل لمبے عرصے تک خطبات دیے اور ہر پہلو سے جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک جماعت عبادت پر قائم نہیں ہو جاتی نہ احمدیت کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اس کے دنیا میں غلبہ پانے کی کوئی معنی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے عبادت کی غرض کے سوا کسی اور غرض سے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اور جن کو دونوں کو پیدا کیا ہے تو عبادت کی غرض سے کیا ہے۔ بس اگر انسان کی پیدائش کی غرض ہی پوری نہ ہو تو باقی ساری باتیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی جماعت سے تعلق ہے اور اسی سے رہے گا جو اس کی عبادت کا حق ادا کرتی ہے، اور جب تک وہ یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے فضل اور اس نصرتیں ایسی جماعت کی شامل حال رہیں گے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ قیام عبادت کے لحاظ سے تمام دنیا کی دوسری مذہبی جماعتوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ صرف عبادت کے ظاہر ہی کو نہیں پکڑتی بلکہ اس کی روح سے بھی فائدے کی کوشش کرتی ہے۔ جماعت کی بھاری اکثریت ایسی ہے جس نے رفتہ رفتہ عبادت کے مضمون کو سمجھ لیا ہے اور مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ محض ظاہری طور پر کھڑے ہونا اور رکوع کرنا اور کھڑے ہونا اور سجدے میں گرنا عبادت نہ رہے، بلکہ روح بھی ساتھ خدا کے حضور قیام پکڑے، روح بھی رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع میں جائے اور پھر کھڑے ہونے والے کے ساتھ خدا کے حضور استادہ کھڑی ہو جائے اور پھر جھکنے والے کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ وہ عبادت ہے، یعنی جسم اور روح کی اکٹھی عبادت جو حقیقت میں انسان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو محض کھڑے ہونے اور جھکنے اور سجدہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں یا ہونٹوں سے بعض لفظوں کو ادا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کی ساری زندگی بھی عبادت میں صرف ہو جائے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے مریں گے کہ ہم نے خدا کی خاطر اس کے حکم کی پابندی کی ہے، مگر اس حکم سے کیا فائدہ پہنچنا تھا اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو بار بار میں نے یہ سمجھایا کہ نماز کیا ہوتی ہے، کس طرح پڑھنی چاہیے، کیا کیا ضروریات ہیں جن کو پورا کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور نماز کے دوران کیسی جد و جہد کی ضرورت ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے تاکہ نماز پڑھنے والا مسلسل پہلے سے بڑھ کر نماز سے فائدہ اٹھانے کی استطاعت حاصل کرتا چلا جائے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے نمازی ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں
جو ظاہری نماز کی پابندی میں جماعت احمدیہ کو بھی شرماتے ہیں، لیکن وہ ایک ظاہری خول سا ہے جس کے اندر کوئی زندہ روح دکھائی نہیں دیتی۔ وہابی فرقے کے لوگ ہیں، بڑی بھاری تعداد میں، بہت بڑی اکثریت میں نمازیں ادا کرتے ہیں، مگر اٹھنا بیٹھنا نماز کا نام ہے۔ روح کے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جو ان کے اخلاق پر اثر انداز ہو، دیکھنے والا یہ محسوس کر سکے کہ یہ خدا والے لوگ ہیں، ان کے اندر بنی نوع انسان کی ہمدردی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بڑھتا چلا جائے۔ یہ علامتیں ہیں جو زندہ عبادت کی علامتیں ہیں، یہ ان میں دکھائی نہیں دیتی۔ بس اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ عبادت کے لحاظ سے دنیا میں بے مثل ہے، تو محض ایک زبانی دعویٰ نہیں بلکہ حالات پر نظر ڈالتے ہوئے حقیقت کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اس طرف بھی نظر جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، کہ جماعت میں نوجوانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو نمازوں سے غافل ہے، جس نے ظاہر کی نماز ادا نہیں کی، باطن کی اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ایسے نماز نہ پڑھنے والے بعض دوسری باتوں میں دین سے محبت کی علامات رکھتے ہیں، مالی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں، جانی اور وقت کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن جب نمازوں کا وقت آتا ہے تو ان سے غافل ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی نمازوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ باجماعت نماز کے لیے جب مواقع میسر آتے ہیں تو سستی اور غفلت کی حالت میں نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس چیز کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے ایسے نماز پڑھنے والے جن کا دل نماز میں نہ ہو، جو سنجیدگی کے ساتھ نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کے آداب بجا نہیں لاتے، غفلت کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور غفلت کی حالت میں سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں نہ وہ اس طرف کے لوگ ہیں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو ایسی باتوں کا کیا فائدہ جو دنیا والوں سے بھی انسان کو توڑ دے اور خدا سے بھی تعلق قائم نہ کر سکے۔ بس عبادت کی طرف توجہ کرنا زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ عبادت کے قیام ہی کی خاطر حقیقت میں دنیا میں مذاہب آئے، اور تمام مذاہب کی رند کی ہڈی عبادت رہی ہے، اور تمام مذاہب کی سب سے پہلی اور سب سے اہم تعلیم عبادت ہی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا نہیں آیا جسے خدا نے یہ ہدایت نہ کی ہو کہ عبادت پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین اللہ الدین، حنفاء للہ کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، ایسی حالت میں جھکتے ہوئے کہ جب گرو خدا کی طرف گرو، اور دین کو خدا کی خاطر خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ تو جب دنیا کے ہر مذہب کو عبادت ہی کے قیام کی خاطر پیدا کیا گیا، تو احمدیت اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں رکھتی، نہ رکھ سکتی ہے۔ عبادت تک پہ اگر انسان قائم ہو جائے یا جماعتیں قائم ہو جائیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ظاہر کو بھی سنجیدگی سے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ ادا کریں، اور باطن میں بھی اپنے نفس میں بار بار ڈوب کر ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہیں کہ عبادت کے نتیجے میں ان کی روح میں کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد واقعتاً دل پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ نہیں،
کوئی دل پر تموج کی کیفیت آتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نمازیں ادا کریں تو یقیناً یہ نمازیں نہ صرف خود کھڑی ہوں گی بلکہ پڑھنے والے کو بھی مستحکم کر دیں گی اور اس کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دیں گی۔ جو لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز میں لطف نہیں آتا، اور لطف نہ آنے کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ نماز سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ایک مفت کی بیگار سی ہے، باقی باتوں میں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں، وقار عمل بھی کر لیتے ہیں، جماعت کے فنکشنز پر تقریبات پر بھی چلے جاتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، نماز نہ صحیح۔ یہ بالکل جھوٹا تصور ہے، بالکل باطل، بے حقیقت۔ اگر نماز نہیں تو باقی کسی چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ نماز خدا سے تعلق قائم کرتی ہے، اور جس کا خدا سے تعلق نہیں اس کا چندے دینا بھی بے معنی ہے، اس کا وقار عمل کرنا بھی بے معنی ہے، اس کی ساری باتیں سرسری اور ایک ظاہری حیثیت اختیار کرتی ہیں، ان میں کوئی جان اور زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کو پسند نہیں آتی۔ عبادت کے قیام کے سلسلے میں بہت سی باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنے والا اگر ہمیشہ اپنے نفس میں اس بات کی تلاش کرتا رہے کہ نماز کے دوران میرا خدا تعالیٰ سے کچھ براہ راست تعلق قائم ہوا یا نہیں، کوئی رابطہ بنا یا نہیں بنا، اور اس تعلق اور رابطے کے نتیجے میں میرے دل میں کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے، کوئی تموج پیدا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کسی محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہ محبوب ہو یا نہ ہو، تو جانے سے پہلے ہی خیالات عموماً اس ایسی ملاقات کے خیال میں گم رہتے ہیں، اور خیالات کئی قسم کی باتیں سوچتے ہیں، یعنی ذہن کئی قسم کی باتوں کو سوچتا ہے اور خیالات ان باتوں میں گم ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، اگر شکایت ہے تو یہ شکایت کریں گے، اگر کوئی طلب ہے تو فلاں بات طلب کریں گے، اور جب ملاقات شروع ہوتی ہے تو بعض دفعہ ملاقات کا اپنا لطف ان کے مزاج پر، ان کے دماغ، ان کے دل پر اس حد تک غالب آ جاتا ہے کہ وہ ساری سوچی ہوئی باتیں ان کے ہی رہ جاتی ہیں، اور انسان بغیر کہیں ہی اٹھ کے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اس لیے ہے کہ انسان کے ذہن پر اس ملاقات کے کرنے کا خاص اثر ہوا کرتا ہے، یعنی ملاقات سے پہلے ہی وہ اثر اس کے ذہن اور اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان وہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتا جو اس نے کہنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تصور اگر صحیح ہو تو انسان کے دل و دماغ پر اتنی قوت کے ساتھ قبضہ جمائے گا کہ اس کی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دے گی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر عارف باللہ کے حالات پر غور کیا جائے تو عارف باللہ کے آئینے سے دکھائی دے سکتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں عام انسان اس حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ جب آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے تو دل نماز میں اٹکا ہوتا تھا۔ یہ وہی کیفیت ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ خدا کے حضور باقاعدہ حاضری دینے کا تصور اتنا پیارا لگتا تھا، اور اس سوچ میں آپ گم رہتے تھے کہ کب میں جاؤں گا اور کیا کیا باتیں اس باقاعدہ نماز کی حالت میں کروں گا، اور 5 وقت نہیں، 5 وقت سے زیادہ مرتبہ آپ خدا کے حضور باقاعدہ حاضر ہوتے تھے، لیکن تعلق کا یہ عالم تھا اور خدا کی عظمت کا وہ ایک عظیم اثر آپ کے دل پر ایسا متسلط تھا، قائم ہو چکا تھا کہ ہر روز کی بار بار کی ملاقات بھی اس اثر میں کمی نہیں پیدا ہونے دیتی تھی، اس جذبے کو ہلکا نہیں کر سکتی تھی، بلکہ دن بدن
جہاں تک آپ کی عبادات کا حال درج ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلق بڑھتا ہی گیا اور دل نمازوں ہی میں اٹکا رہا. بس یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو صرف بیان کرنے سے آ جائے، یہ ایک دل کے اندرونی تجربے کا نام ہے، اور یہ دل کا اندرونی تجربہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور صحیح طریق پر، صحیح رخ پر قدم اٹھانے پڑیں گے. اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے بچے کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جاتا ہے، جماعت کو بار بار نماز کے متعلق ہاتھ پکڑ پکڑ کر چند قدم چلا کر دکھاؤں کہ اس طرف نماز کا رخ ہے، حقیقی نماز یہاں نصیب ہوتی ہے اور اس طرح ادا کی جاتی ہے. بس وہ لوگ جو نمازوں میں سست ہیں بہت بڑے محروم ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. خصوصیت کے ساتھ جماعت جرمنی کو اس امر کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور تمام ذیلی تنظیموں کو بھی اس بات پر مستعد ہو جانا چاہیے کہ ان کا کوئی ممبر بھی بے نمازی نہ رہے. اور جہاں تک افراد کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، نماز کے وقت آپ اگر صرف یہ کوشش کر لیں کہ نماز کی میں کوئی ایک حالت آپ کو ایسی نصیب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے آپ کے دل میں تمغز پیدا ہو، ایک تحریک پیدا ہو، جیسے کسی پیارے سے جب آپ ملتے ہیں تو اس کی بعض باتیں یاد رہ جاتی ہیں، ان ملاقاتوں کے بعض لمحات ایسے دل پہ نقش ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ انسان ان کی سوچوں سے ہی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. نماز میں بھی کچھ اسی قسم کی کیفیات پیدا ہونی ضروری ہیں. وہی نمازیں زندہ ہیں جو دل میں حرکت پیدا کرتے ہیں، جو ایک ایسا تمغز پیدا کرتے ہیں جس کی لہریں دیر تک باقی رہیں اور آپ کے دل و دماغ میں ان کے نغمگی گونجتی رہے، ان کا ترنم آپ کو لذتیں، آپ کو لطف پہنچاتا رہے. یہ جو نغمگی اور ترنم ہیں یہ تمغز ہی کے دوسرے نام ہیں. تمغز کا مطلب ہے لہریں پیدا ہونا، لیکن اگر لہریں خاص طریقے سے پیدا ہوں، ان کے اندر ایک آپس کی ہم آہنگی پائی جائے، نظم و ضبط پایا جائے، تو اسی کا نام موسیقی ہے. آپ نے اچھے گانے والے بھی سنے ہیں، برے گانے والے بھی سنے ہیں. کبھی آپ کو شاید یہ علم نہ ہو سکا ہو کہ بعض آوازیں آپ کو کیوں پسند آتی ہیں اور بعض آوازیں کیوں پسند نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ جن آوازوں کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے اندر کوئی اندرونی ہم آہنگی نہیں. ایک لہر چھوٹی سی اٹھی ہے، دوسری بڑی اٹھی، تیسری درمیان میں کہیں چلی گئی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملتے. ورنہ اچھے پڑھنے والوں کی آوازوں میں بھی چھوٹی لہریں بھی ہوتی ہیں، بڑی لہریں بھی ہوتی ہیں، درمیانی لہریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے آپس کے رابطوں میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، مزاج ملتے ہیں. اور جب آوازوں کے مزاج ملیں تو لطف پیدا کر دیتی ہیں. اسی طرح جب انسان سے مزاج مل جائیں تو لطف پیدا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک قسم کی میوزک ہے. ایک ایسا آدمی جو آپ کو پسند نہ ہو اس کے ساتھ بیٹھنا سہانے روح ہو جاتا ہے. بعض دفعہ عذاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جتنی دیر اس کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں مصیبت پڑی ہوتی ہے. وہ بھی دراصل ایسا ہی ہے جیسے ایک بری آواز والے کی آواز بیٹھے سن رہے ہیں. بری آواز والے کی آواز کے اندر اندرونی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور آپ کے دل میں جو خدا تعالیٰ نے میوزک کا ایک تصور ثبت کر رکھا ہے، یعنی نغمگی ایسی چیز نہیں ہے جو محض بات سے آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دل میں نغمگی کا ایک تصور نفس ثبت کیا ہوا ہے.
اور اس تصور کے ساتھ جب بیرونی نغمگی یا گانا ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو انسان کو اتنا لطف محسوس ہوتا ہے کہ اس لطف میں بعض دفعہ وہ ایکسٹیسی میں چلا جاتا ہے، ایسی کیفیات میں چلا جاتا ہے جس سے لوگ جذب کی حالت کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ نماز میں بھی خدا کی ذات کے ساتھ ایسی ہم آہنگی ہونی ضروری ہے، تب نماز میں نغمہ پیدا ہوگا، اور جب وہ نغمے کی لہریں پیدا ہوں گی تو وہ پھر ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے میں وہ نغمہ پیدا ہوتا ہے اور وہی آپ کے لطف کا موجب بنتا ہے، ورنہ دو آدمی پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ شخص جو ہم مزاج نہیں ہے وہ بھی خاموش ایک طرف بیٹھا ہو اور آپ بھی ایک طرف بیٹھے رہے ہوں، تبھی بھی آپ کے اندر ایک مغایرت پیدا ہوگی، ایک تنافر پیدا ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، کب یہ مصیبت گلے سے اترے، کب یہاں سے اٹھ کے جائے تو میں تنہائی کا لطف محسوس کروں۔ لیکن ایک پیارا شخص بھی اسی طرح اسی فاصلے پر بیٹھا ہو، اسی طرح خاموش بیٹھا ہو، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اٹھ کے جائے۔ وہ کیا چیز ہے جس نے آپ دونوں کو اس زور کے ساتھ باندھا ہے؟ وہ آپ دونوں کے نفوس کی ہم آہنگی ہے۔ یہ ایک قسم کی میوزک ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمائی ہوئی ہے، اور بغیر آواز کے بھی اس کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو نماز کو زندہ کرنے کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم آہنگی پیدا کریں، اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے محض نماز کے چند لمحات کافی نہیں ہوں گے، اپنی زندگی کے روزمرہ کے حالات میں یہ ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔ بار بار خدا کی طرف تصور اچھل اچھل کر دوڑے، اور ہر بات پر کچھ نہ کچھ خدا کا خیال دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے جب آپ اچھی چیز کھاتے ہیں، کبھی یہ سوچ لیں کہ یہ مزہ کیا ہے، یہ خوشبو کیا ہے، بھوک کیوں لگتی ہے، بھوک کے نتیجے میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیسا مزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے باریک در باریک نظام انسان کو لطف پہنچانے کے لیے پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ بچوں سے میری بات ہو رہی تھی، ان سے میں نے کہا کہ تم یہ تو سوچو کہ اگر اللہ چاہتا تو گائے بھینسوں کی طرح گھاس اور پٹھوں پر بھی تمہارا گزارا ہو سکتا تھا۔ جس نے گائے بھینس مویشیوں کے معدے ایسے بنا دیے کہ وہ پتے کھا کر بھی گزار، مگر تمام حیوانی دنیا میں انسان کے سوا کوئی جانور ایسا نہیں، مگر تمام حیوانی دنیا میں انسان کے سوا کوئی جانور ایسا نہیں جس کی لذت کے اتنے مختلف سامان خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہوں۔ خوشبو میں بھی مزہ رکھ دیا، لمس میں بھی مزہ رکھ دیا، سردی گرمی میں بھی مزہ رکھ دیا، اور پھر مزے بھی کئی قسم کے ان کے ساتھ آویزاں کر دیے، اور نظر کی کیفیت میں بھی مزہ کر دیا۔ نظر کی کیفیت میں بھی مزہ پیدا کیا۔ یہاں چنانچہ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو کھانے کا لطف ہی نہیں آتا جب تک خوب سجا ہوا نہ ہو۔ ان کے ہاں نظر کی لذت زبان کی لذت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ جاپان میں جن کو جانے کا موقع ملے یا جنہوں نے کبھی جاپان کی کوئی فلم دیکھی ہو، وہ ضرور محسوس کریں گے کہ ساری دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ سجاوٹ کے ساتھ جاپانی کھانا پیش کرتے ہیں، اور ایسے خوبصورت کھانے سجا کر بعض دفعہ طاقوں میں لگائے ہوتے ہیں یا شیشے کی الماریوں میں کھانے کی دکانوں پر سجائے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بہت ہی مزیدار چیز ہوگی، مگر ہمارا کیونکہ ذوق مختلف ہے، جب کھاتے ہیں تو دو لقمے بھی نہیں کھائے جاتے، لیکن ان کے ہاں نظر کو اہمیت ہے، بعض قوموں میں خوشبو کو اہمیت ہے، بعض قوموں میں زبان کی تیزی کو اہمیت ہے، زبان میں تیزی پیدا ہو، جیسا کہ ہم مرچ مسالے کھانے والے زبان کی تیزی کا مزہ چکھتے ہیں۔
بعضوں کو اصل چیز کی خوشبو میں مزہ ملتا ہے، کوئی تیزی کوئی اور چیز زائد کر دی جائے تو ان کا مزہ کھویا جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سوائے انسان کے کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسے کیسے سامان فرمائے ہیں۔ نماز میں مزے سے پہلے روزمرہ کی زندگی میں تو خدا سے تعلق قائم کر لیں، اور اتنے بے شمار مواقع ہیں، صبح سے آنکھ کھلنے کے وقت سے لے کر رات سوتے وقت تک اگر انسان خدا کا شعور زندہ رکھے تو سینکڑوں ہزاروں مواقع اس کو لقائے باری تعالیٰ کے میسر آ سکتے ہیں۔ توجہ دوسری طرف بھی ہو تو کچھ نہ کچھ جھلکیاں خدا کے پیار کی اس کو ہر زندگی کے شعبے میں دکھائی دیں گی۔ ایسے شخص کی نماز پھر زندہ ہونے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جب وہ نماز میں خدا کو رب العالمین کہتا ہے تو اپنے روزمرہ کے تجارب میں سے کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، جبکہ اس نے خدا کی ربوبیت سے لطف اٹھایا تھا۔ اس نے خدا کی ربوبیت کے نظارے اپنے گھر میں دیکھے، اپنے بچوں میں دیکھے، اپنے ماحول میں دیکھے، اس ملک میں دیکھے جس ملک میں وہ بس گیا ہے۔ پھر اس کی رحمانیت کے نقشے نظارے، اس کی رحیمیت کے نظارے، اس کے مالک ہونے کے نظارے، یہ سارے روزمرہ کی زندگی میں ایسے تجارب ہیں کہ ایک دن بھی ان سے خالی نہیں۔ اور جو شخص باشعور ہو جائے اس کا کوئی لمحہ ان تجربوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ باشعور ہونے میں اور اس سفر کے ابتدائی قدم اٹھانے میں بڑے فاصلے ہیں، لامتناہی فاصلے ہیں۔ ایک طرف اس جلوس کے ایک عام نماز میں کوشش کرنے والا انسان ہے، اور اس کے آخر پر سب سے دور، اتنا دور کہ تصور کی آنکھ صرف وہاں بمشکل پہنچتی ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے والوں کے قافلہ سالار کے طور پر اس قافلے کی سربراہی فرما رہے ہیں۔ ان دو کے درمیان بہت بڑے فاصلے ہیں، لیکن جیسا کہ جلوسوں میں اور اجتماعی طور پر چلنے والے گروہوں میں دیکھا گیا ہے، ضروری نہیں ہوا کرتا کہ جو شخص سب سے پیچھے رہ گیا ہے وہ ہمیشہ سب سے پیچھے ہی رہے۔ آگے پیچھے لوگ ہوتے رہتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ سستی دکھاتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ سب سے آخر پر نہ رہیں، اور آپ کا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاصلہ نسبتاً کم ہو۔ اور اس کا سب سے اچھا موقع اس کوشش اور جد و جہد کا نماز ہے، جس کا نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاصلہ کم رہ جائے، جب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا مرنے کے بعد مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں اٹھانا، آپ کے قرب میں جگہ دینا، تو اس کی دعا میں ایک جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے کہ کمزور صحیح پر سچا آدمی ہے، اس نے زندگی بھر کوشش ضرور کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، لیکن وہ جو قرب کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، مرنے کے بعد ہمیں خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے، ان دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ منہ کی باتیں ہیں، اور اگر کوئی اہل اللہ بھی ان کے لیے دعا کرے گا تو یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ دعا کو نیک اعمال طاقت بخشتے ہیں۔ بعض دفعہ دعا کرنے والے کے نیک اعمال، بعض دفعہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کے نیک اعمال۔ چنانچہ بعض لوگ جن کے اندر نیک اعمال کی صلاحیت ہو، ان کے حق میں ایک دعا قبول ہو جاتی ہے، جو نیک اعمال سے کلیتاً محروم ہو ان کے حق میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عمروں میں سے ایک عمر خدا سے مانگا تھا، یعنی دونوں مل جائیں تو بہتر، ورنہ ایک تو ملے، یہ مراد ہے اس سے۔ ایک ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی عمر تھا۔ ابو جہل کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی۔
حالانکہ دعا کرنے والا وہی تھا، اس کے نیک اعمال وہی تھے جو دعاؤں کا رفت بخشتے ہیں. بس جس کے حق میں دعا کی جائے اس کے اعمال کا بھی قبولیت دعا سے گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. بس آپ کو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پیارا ہے تو اس پیار کو سچا تو کر کے دکھائیں، تب آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی اور دوسروں کی آپ کے حق میں بھی مقبول ہوں گی. ورنہ جس نے اس دنیا میں فاصلے رکھے، قائم رکھے اور پرواہ نہیں کی، قیامت کے دن پھر یہ فاصلے پاتے نہیں جا سکیں گے. اس لیے نماز کو کم از کم اس کوشش کے ساتھ ادا کریں کہ نماز میں کچھ لمحے، ساری سے ہی کچھ لمحے لقاء کے نصیب ہو جائیں. کچھ ایسے لمحے ہوں کہ وہ نماز ایک ملاقات بن جائے. لقاء جو کہتے ہیں ہم لقاء باری تعالیٰ، دراصل ملاقات ہے. یہ جو کہتے ہیں لقاء نصیب ہو جائے، حالانکہ ہر روز ویسے وہ آدمی جو لقاء کی دعائیں کرتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو لقاء سے مراد وہ لقاء ہے جو زندہ ملاقات کی سے مشابہت رکھتی ہے. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ہوش و حواس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کچھ لذتیں پیدا ہوتی ہیں جو زندگی کی یادوں کا سرمایہ بن جاتی ہیں. تو نماز میں بھی ویسی ہی لقاء نصیب ہو تو پھر وہ نماز زندہ ہوتی ہے. اور جس کی نماز میں یہ جھلکیاں ملنی شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ نمازوں پر قائم ہو جایا کرتا ہے. بس بہت سے ایسے احمدی نوجوان، بہت سے اگر نہیں تو اتنی تعداد ضرور ہے کہ جو ہمارے لیے شدید تکلیف کا موجب ہے، ایسے بھی یہاں موجود ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں. یعنی نماز سے غافل ہونے سے مراد نماز سے پڑھتے ہوئے غافل ہونا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اتنی غفلت کی حالت ہے کہ پرواہی کوئی نہیں رہی. ایسے لوگوں کے متعلق بعض دفعہ ان کی بیویاں مجھے لکھتی ہیں، بعض دفعہ مائیں لکھتی ہیں، بعض دفعہ بہنیں لکھتی ہیں، بعض دفعہ بچے بھی لکھتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے ابو کو نماز کی عادت نہیں. بعض بیویاں لکھتی ہیں ویسے تو بہت اچھے ہیں مگر میں ہر وقت اٹھتی رہتی ہوں کہ میرے میاں کو نماز سے کوئی شغف نہیں. سمجھاتی ہوں تو جھڑک دیتے ہیں کہ چھوڑ تم ان باتوں کو، میں جانتا ہوں، میری مرضی ہے، میرا خدا سے تعلق ہے. مطلب ہے کہ میرا خدا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتے یہی ہے کہ میرا خدا سے تعلق ہے، میں جانتا ہوں. کیسی ظلم کی حالت ہے. اپنی اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور ایک دفعہ ختم ہوئی تو پھر واپس نہیں آنے. کیا پتہ ہے کس وقت کون نکل جائے. اور جو بے نماز دنیا سے گزرے گا وہ اندھی حالت میں اٹھایا جائے گا. قرآن کریم جو فرماتا ہے من فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی اندھا رہے گا. اس سے مراد لقاء کا حاصل ہونا یا لقاء کا نہ حاصل ہونا ہے. وہ شخص جس کو خدا دنیا میں دکھائی نہ دینے لگے اور بار بار اس کی جھلکیاں نظر نہ آئیں، وہ جو خصوصیت کے ساتھ نماز میں آتی ہیں، وہ دنیا میں اندھا ہے. اور جیسے اندھے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کس چیز سے محروم ہوں، اسی طرح ایسا آدمی بھی بسا اوقات محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے محروم ہو رہا ہے. اس کے متعلق کتنی دردناک خبر ہے. جو من فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا، وہاں بھی اس کو لقاء نصیب نہیں ہوگی. بس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی اور بنیادی خرابی ہے. ایسے لوگ وہ ہیں جو پھر دراصل ماحول کا ایندھن بن جاتے ہیں. ماحول کی دلچسپیاں ان کو کھینچ لیتی ہیں. نماز ہی ہے دراصل جو ان کی حفاظت کرتی ہے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی فحشاء سے. لیکن جب وہ نمازوں سے غافل ہوں تو دنیا کی دلچسپیاں ان کو بے روک ٹوک کھینچتی.
میں نے دیکھا ہے نماز پڑھنے والوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی بعض دفعہ فحشاء کی عادت ہوتی ہے، لیکن ایک نمازی کی زندگی اور بے نمازی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک بے نماز انسان بے روک ٹوک اپنی بد عادتوں کی طرف بڑھتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے، اور کوئی آواز اس کے کان میں اس کو واپس بلانے کے لیے نہیں پڑتی۔ لیکن ایسے بھی نمازی ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، بعض گناہوں کے وہ بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے عادی بھی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن ہر نماز میں دل کا ضمیر کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے اور ان پر لعنتیں بھیج رہی ہوتی ہے کہ تم کیا کرتے آئے ہو، اب کیا کر رہے ہو، واپس کس دنیا میں جاؤ گے؟ اور مسلسل کوشش کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اور بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہیں سنی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کی آواز ضائع نہیں جایا کرتی۔ جلد یا بدیر آخر نماز میں اٹھنے والے دل کی ضمیر کی آواز ان پر غالب آ جایا کرتی اور ہر قسم کی برائیوں سے ان کو کھینچ کر یک دفعہ خدا کی طرف لے آتی ہے۔ مگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ کون سا امکان ہے؟ اس کے بچنے کی تو ہر راہ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فلاں نماز تو پڑھتا ہے لیکن فلاں بدی اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی بدی اس میں موجود ہے تو یاد رکھیں اس بدی کے خلاف ہر نماز میں کوئی نہ کوئی شرمندگی بھی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آواز اس کے کانوں میں ضرور پڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بے نماز بیچارہ تو بالکل محروم ہے، اندھا دھند آنکھیں بند کیے ہوئے وہ ایک گندی عادت میں مبتلا ہے تو مبتلا ہی رہ جاتا ہے اور بد عادتیں پکڑ لیتا ہے، اور رفتہ رفتہ اپنے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور بڑی ایک نحوست کی سی حالت ہے ایسا گھر جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہے۔ جس گھر میں خاوند نماز نہ پڑھے اس کی بیوی کی نمازیں بیچاری کی اکیلی کی کام نہیں دے سکتی۔ بعض دفعہ بچے ماں کی بجائے باپ کی حالت کو دیکھ کر اس کے رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی گھر پر ایک نحوست سی طاری رہتی ہے۔ تو میں آپ کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی منت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں، اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ نماز کو اہمیت دیں، اور گھر میں سے ہر فرد نماز پر نگران ہو جائے۔ جس طرح کہ مجھے بعض بچے لکھتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، دعا کے لیے لکھتے ہیں۔ تو بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اس بچے کے دل کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شاید سن لی ہو۔ تو نہ صرف نگران رہیں بلکہ دعائیں کرتے ہوئے نگران رہیں، اور جو کوشش بھی ان کے بس میں ہے وہ کریں، تاکہ کسی احمدی گھر میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ رہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا بچہ، جو عبادت نہ کرتا ہو، اور پھر عبادت کرنے والا بھی ایسا ہو جو ہر وقت اپنی عبادت کو زندہ کرنے میں کوشاں ہو، صرف ظاہری اٹھک بیٹھک پر راضی نہ ہو، بلکہ جب تک اس کے دل میں سے وہ عبادت کا مزہ اٹھنے آنا شروع ہو جائے اس وقت تک وہ تسلی نہ پائے۔ جرمنی کو ایسے عبادت کرنے والوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت زیادہ مادہ پرست ہو چکی ہے، اتنا خدا سے دور جا چکے ہیں یہ ملک، صرف جرمنی کی بات نہیں، یورپ کے اکثر ممالک، کہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں جا کر پھر کوئی روک باقی نہیں رہتی۔ ان کے اسکولوں میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کھلم کھلا خدا کے خلاف باتیں، ان کی تعلیم اور تدریس میں ایسے رنگ آ چکے ہیں جن کے نتیجے میں عمداً ارادے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدا سے بدظن اور مذہب سے دور کیا جاتا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ جو زیادہ ذات خیال ہو، بے حیا ہو، خدا کے خلاف باتیں کرنے والا ہو، وہ سوسائٹی میں زیادہ روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ گویا اندھوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں، جن کی آنکھیں ہیں ان کو اندھا بتایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں
نماز بھی ہے جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گی. نماز پر قائم نہ کیا تو آپ کی نسلیں آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے ضائع ہو کر اس غالب معاشرے کا شکار ہو جائیں گے اور بہت بڑا نقصان ہے. زیادہ تر پاکستان سے ہجرت کرنے والے احمدیوں کو شکایت یہی ہے کہ ہمیں کھلم کھلا عبادت کی اجازت نہیں، اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے دنیا کی تمام آزاد قوموں نے تسلیم کیا ہے کہ جسمانی طور پر خواہ کوئی مارے پیٹے یا نہ مارے پیٹے، اگر کسی قوم کو خدا کی عبادت کے حق سے جبراً محروم کیا جائے تو یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ قوم دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کا حق حاصل کر لیتی. لیکن اگر پناہ لینے والے وہاں بھی بے نمازی ہوں اور یہاں بھی بے نمازی رہے تو کس چیز سے پناہ مانگی؟ ایک شیطان سے دوسرے شیطان کی طرف پناہ لی نا. کسی شیطان سے خدا کی طرف پناہ لینے کے لیے گناہ ہے. بس وہ لوگ جو پاکستان سے ہجرت کر کے آتے ہیں اور پھر وہاں بھی بے نماز رہتے یہاں بھی بے نماز رہتے ہیں، کبھی ان کے دل نے ان کو جھنجھوڑا نہیں کہ کہاں سے بھاگے تھے، کدھر بھاگے تھے؟ مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی فرق ہوا کرتا ہے. غیر مومن اگر شیطان سے بھاگتا ہے تو شیطان کی طرف ہی بھاگتا ہے، اور مومن اگر خدا کی تقدیر سے بھاگتا ہے تو خدا کی تقدیر ہی کی طرف بھاگتا ہے. اس نقطے کو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا. ایک دفعہ ایک اسلامی لشکر آپ کی قیادت میں کسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ یہاں ایک خوفناک پلیگ پھیلی ہوئی ہے، ایک قسم کی طاعون ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ فوراً کوچ کر جاؤ اور اس جگہ سے دوسرے محفوظ صحت مند علاقے کی طرف چلو. آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے بڑی طاقت کے ساتھ بڑے زور سے امیر المومنین کے فیصلے کے خلاف اعتراض اٹھایا. حضرت عمر نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا. میرا خدا جیسا یہاں ہے وہاں بھی ہے، اور اس کی تقدیر خیر بھی ہے اور تقدیر شر بھی ہے، تو میں اس کی ایک تقدیر سے اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جا رہا، اسی کی تقدیر خیر کی طرف بھاگ رہا. تو دیکھو، مومن بھاگتا ہے تو خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگتا ہے. شیطان کی تقدیر سے شیطان کی تقدیر کی طرف نہیں بھاگا کرتا. بس وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں خدا کے نام پر اور اپنی بدیاں ساتھ لے کر آتے ہیں اور ان بدیوں میں مزید ملوث ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کی تقدیر سے شیطان کی تقدیر کی طرف جانے والے ہیں. ان کا تو خدا کی تقدیر سے بھاگ کر خدا کی تقدیر میں آنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. یہ بڑا کھلا امتیاز ہے ایک سچے مومن میں اور ایک فرضی مومن میں. بس آپ اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں جو بتا دیں، جو دنیا کو دکھا دیں کہ آپ نے ہجرت خدا کی طرف کی اور کسی غیر کی طرف نہیں کی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑا گواہ آپ کی عبادتیں ہیں. اگر آپ عبادتوں پر قائم ہوں اور ان کی نگرانی کریں اور آپ نے چھوٹا بڑا ایک دوسرے کا خیال رکھے، دعائیں بھی کریں، منت اور گریہ ازاری کے ساتھ بھی اگر گریہ ازاری کرنی پڑے تو اپنے بھائیوں کو عبادت کی طرف بلائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل آپ پر کیسے نازل ہوتے ہیں. بہت سی دعائیں انسان کر کر کے تھک جاتا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور آدمی شکوے کرتا ہے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ بھی خاص حکمتوں کے ساتھ. جو سچی عبادت کرنے والا ہو، اول تو اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، دوسرے جو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان پر صبر دیتا ہے.
اور کبھی ایسا شخص خدا کا شکوہ زبان پر نہیں لاتا. بس تمام خرابیوں کا ایک ہی حل ہے، تمام بیماریوں کی ایک ہی دوا ہے، اور وہ عبادت پر قائم ہو جانا ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جن نوجوانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا جن بڑوں تک اور چھوٹوں تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ عبادتوں میں کمزور ہیں، وہ آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عبادت کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ذات میں بھی اور غیروں میں بھی. وہ ایک ایسی شمع روشن کریں گے عبادت کی جس کی روشنی دور دور تک پھیلے. وہ اپنے گھر ہی کو روشن نہیں کریں گے بلکہ روشنی کا مینار بن جائیں گے تاکہ دور دور تک ان کی روشنی کے فیض سے جہاز چٹانوں سے ٹکرانے کی بجائے ہدایت کی راہ پا جائیں. بس اس قوم میں ایسے روشنی کے مینار بننے کی ضرورت ہے، اور عبادت بھی ہی ہے جو ایسا روشنی کا مینار ثابت ہو سکتا ہے. اور بہت سے امور جو بیان کیے گئے تھے ان کے لیے تو وقت اب نہیں رہا، لیکن سب سے اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک امر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ سیاسی پناہ کے مقدمات میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور لیتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شرک ہے. دنیا کی منفعتوں کی خاطر آپ جب جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور جھوٹ کے نتیجے میں برکتیں ملتی بھی نہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر غلط بیان دیے بھی گئے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے سچ کی کیا سزا ہوگی، آپ کو سچ بولنا چاہیے، اور جو حقیقت حال ہے وہ بتانی چاہیے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں مار پڑی، ہمیں یہ ہوا، جبکہ آپ کو نہ مار پڑی نہ کچھ اور ہوا. یہ بتانا چاہیے کہ سارے احمدی کا دل وہاں دکھا ہوا ہے، ہماری ہر چیز پر پابندی ہے، ہر روز اخباروں میں منہ کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے جھوٹ بول بول کے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جبکہ تان و تشریح کے ذریعے گالیاں دے کر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کر کے ہمارے دل چھلی نہیں کیے جاتے. اور ہر وقت ہر فسادی کی جھوٹ کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہوئی ہے، کوئی امن نہیں ہے. یہ بات کہنے کی بجائے جو 100% سچی ہے، جب آپ ایک فرضی مقدمہ بناتے ہیں، ایک فرضی کہانی گھڑتے ہیں کہ ہماری ذات پر یہ ہوا، تو اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، احمدیت پر بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، ایک بالکل غلط تاثر پیدا کرتے ہیں. اس لیے جیسا کہ میں نے بارہا جھوٹ سے پرہیز کی ہدایت کی ہے، اور تبتل اللہ کے مضمون کو آغاز ہی جھوٹ سے بچنے سے کیا تھا، جھوٹ سے بچنے کی نصیحت سے کیا تھا. اس کی طرف میں دوبارہ متوجہ کرتا ہوں کہ ہر قیمت پر جھوٹ سے پناہ مانگے. بعض جرمنی کے میں آئے ہوئے احمدیوں نے الحمدللہ بہت نیک نمونہ دکھایا اور مجھے لکھا کہ یہ ہمارا کیس جھوٹا تھا. یعنی عموماً تو تکلیف ہے، لیکن جو بات میں نے پیش کی تھی اپنے کیس میں وہ غلط تھی. جب سے میں نے خطبہ سنا ہے میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، اور اب میں نے فیصلہ کیا یہ خط لکھ کر میں اپنے وکیل کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو بتاؤں گا کہ میرے کیس میں یہ بات سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، جھوٹی بات نکال دو. خواہ میرا کیس منظور ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں. بہت ہی میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سامان فرمائے گا. لیکن اگر وقتی طور پر قربانی بھی دینی پڑے تو توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی کم ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. قیام توحید کے لیے انسان جو قربانی پیش کرتا ہے، وقتی طور پر اس سے تکلیف بھی ہو تو آئندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت میں خود کھڑا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے قربانی محض وقتی اور سرسری سی ہے، اس کے نتیجے میں ساری زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فوائد حاصل ہوں گے. بس جھوٹ کے خدا کو پنجہ میں ڈالتے ہوئے اس کا بت توڑ کے پاش کر کے ایک طرف پھینک دیں. کسی احمدی کے دل میں اور اس کے گھر میں جھوٹ کا بت نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے
अपनी तरफ से दानिश्वर बनते हैं, जमात के अहदेदारों पर तनकीद करते हैं कि उसने ये किया, उसमें ये है, उसमें फलां बात है। जब मुझ तक ये बातें पहुंचती हैं और मैं तहकीक करवाता हूं तो अक्सर तनकीद करने वालों का कसूर निकलता है। और अगर कुछ बातें बुरी पाई भी जाती हैं अहदेदारान में तो उसका मुनासिब तरीका है, बजाय इसके कि मजलिसों में बैठकर बातें की जाएं और उससे झूठे और मकरूह लुत्फ उठाए जाएं। झूठे और मकरूह लुत्फ इसलिए कि ये गीबत की बातें हैं, और गीबत के मुतालिक कुरान फरमाता है कि ऐसा ही लुत्फ है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ और उसके लुत्फ उठा रहे हो। तो इस मकरूह लुत्फ की बजाय सीधा तरीका क्यों नहीं इख्तियार करते? जब किसी अहदेदार में कोई कमजोरी देखते हैं उसको उस तक पहुंच के अदब के साथ उसको समझाएं कि आपके ऊपर ये बात तश्ती नहीं है, आप अहदेदार हैं, ये बात छोड़ें, यूं जाइए बात इख्तियार करें। और अगर वो नहीं मानता तो आपस में एक दूसरे से उसके खिलाफ बातें करके गंदे और जलील चस्के हासिल करने की बजाय निजाम जमात को उन अहदेदारों की मार्फत मुत्तले करें। इसमें कोई नक्स नहीं है, बल्कि बहुत ही उम्दा बात है कि किसी शख्स की कमजोरी के मुतालिक बाला अफसर को उसकी मार्फत खत लिखा जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे अंदर ये बात है, हम ये ऊपर के अफसर को इसलिए पेश कर रहे हैं तुम्हारी मार्फत ताकि इस्लाह हो। अगर ये तरीक सारी जमात इख्तियार करे तो तमाम अहदेदारों की भी इस्लाह हो जाएगी, और ये जो झूठे दानिश्वर बने फिरते हैं इनका भी ईमान ज़ाया नहीं होगा। बाद मुरब्बियों के मुतालिक शिकायत करते हैं कि जी उन्होंने अपना रहन सहन बड़ा ऊंचा किया हुआ। गरीब मुरब्बी ने बेचारे ने क्या रहन सहन ऊंचा करना है, लेकिन बाज घरों में सलीका होता है, बाजों में नहीं होता। मैंने देखा है थोड़े रुपए पर ही बाज घरों में बड़ी रौनक होती है और सलीका और नजाफत पाई जाती है, और ज्यादा रुपयों में भी बाज जिनको घर चलाना नहीं आता उनके घर तो ढेर गंद के अंबार ही लगे होते हैं। अफरा तफरी, बदनजमी, न खाने का लुत्फ न रहने का लुत्फ, बच्चों का शोर, मुसीबत, गंदगी हर तरफ। तो खुदा ने अगर किसी को नजाफत दी है तो उस पर जलने की क्या बात है? सिर्फ एक बात है कि क्या कोई मुरब्बी बदयांती करके सिलसिले के ऐसे रुपए को अपनी जात पर या अपनी बीवी बच्चों पर इस्तेमाल करता है या नहीं जो उसके पास अमानत है। इस बात पर तो हर शख्स का हक है कि अगर उसके इल्म में बात आए तो वो उस शख्स की मार्फत बाला अफसर को मुत्तले करे। लेकिन इतनी कमीनगी और छोटा खुड़गली इख्तियार करना कि किसी मुरब्बी को अच्छी हालत में रहते हुए, नफासत के साथ रहते हुए देखकर दिल में एक किस्म की हसद की आग भड़का लेना और इस तकलीफ में रहना और हर वक्त आपस में बातें करना, ये मुरब्बी जरूर कुछ बेईमान है, जरूर ऐसा होगा वैसा होगा, देखो कैसा अच्छा रहता है। अच्छा रहना तो अच्छी बात है, गंदा रहने में तो कोई नेकी नहीं है। ये तो जाहिलों का ख्याल है कि गंदगी में नेकी है। तमाम अंबिया बहुत ही नजीफ और लतीफ मिजाज के मालिक हुआ करते थे। सबकी तबीयत में नजाफत थी, ज़राफत थी, सफाई थी, संजीदगी के साथ मज़ाह का भी पहलू, शख्सियतें रखते थे। उनके घरों की नजाफत को देखकर अगर कोई कहे कि देखो लोगों के पैसे खा गया, तो अपने ईमान को गंवाने के सिवा उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर किसी मुरब्बी के मुतालिक ये शिकायत हो, जैसा कि मैंने बयान किया है कि उसने सिलसिले के अम्वाल पे तसर्रुफ किया है, तो बदजन्नी के नतीजे में आपको ऐसा कोई हक नहीं। वो लोग जिनका काम है सिलसिले के अम्वाल की निगरानी करना, उनको चाहिए कि नजर रखा करें और देखा करें कि क्या उसने सलीके और बचत के जरिए अपना मेयार बुलंद किया है या गलत तसर्रुफात के जरिए किया है। उनका काम है, वो अगर ठोस वजूहात महसूस करें, पाए, तो ऊपर अफसरान बाला को उसकी इतला करें। लेकिन मजलिसों में ये जिक्र जो है, ये आपकी मजलिसों को जलील और रुसवा कर दें, और गीबत भी होगी और बहुत ही घटिया बात होगी, निजाम जमात पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वो लोग जिनके सामने ये बातें होती हैं, वो कराहत के साथ कम से कम उन मजलिसों से उठ जाया करें। और जैसा कि मैंने एक दफा बयान किया था, उनका यह हक है कि वो ऐसे शख्स को कहें कि तुमने जो बातें बयान की हैं
تمہارا فرض ہے آپ کہ ان کو متعلقہ افسران تک پہنچاؤ، اور اگر نہیں پہنچاؤ گے تو میں پہنچاؤں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے کس مجلس میں یہ باتیں کی تھی۔ اگر اس طرح ساری جماعت ایک دوسرے کی نگران ہو جائے تو بہت سی بدیاں اس میں سے کٹ چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت صحت کے ساتھ نشو و نما پائے گی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، باتیں بہت سی تھیں، لیکن اس مختصر وقت میں سب سے اہم بات کی طرف میں نے متوجہ کر دیا ہے۔ عبادت پر قائم ہو، عبادت کا مغز حاصل کرنے کی کوشش کریں، عبادت میں لقاء حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جلوے ڈھونڈیں اور سچائی پر قائم ہو جائیں، اور لغو بیہودہ باتوں سے اپنے معاشرے کو پاک کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جماعت بہت تیزی سے ترقی کرے گی، کیونکہ آپ کے اندر ترقی کا مادہ موجود ہے، آپ کے اندر جوانی کا خون زیادہ ہے بڑھاپے کی نسبت، اور بالعموم دین سے محبت پائی جاتی ہے۔ بس اللہ کرے کہ آپ کی یہ خوبیاں آپ کی دوسری برائیوں کو زائل کرنے کا موجب بن جائیں، اور آپ کے اندر دائمی زندگی پیدا کرنے کا موجب ہو جائیں، جو تعلق باللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر